اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء۔ دیکھو شیطان تمہیں ڈراتا ہے اور تمہیں اندیشہ دلاتا ہے فقر کا، مت خرچ کرو، رکھو، کیا پتا کیا کل کون سا وقت تم پر آ جائے۔ ویامرکم بالفحشاء، اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کے کاموں کا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ وعدہ کر رہا ہے تم سے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا۔ اب دیکھ لو، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ جاتا ہے۔ اب شیطان کی طرف جانا چاہتے ہو، اس کی بات ماننا چاہتے ہو، خوف رکھتے ہو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ فقر آ جائے مجھ پر، مجھے اپنا مال سنبھال کر رکھنا چاہیے، سینتر رکھنا چاہیے، تو تم شیطان کی چال میں آ گئے، تم نے اس کی پیروی کی۔ اور اگر تم نے اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، وہ میری ساری حاجتیں پوری کرے گا، آج کر رہا ہے کل کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا ہے، اس کے خزانوں کی کوئی محدودیت کا تصور اپنے ذہن میں نہ رکھو، اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، لیکن یہ باتیں حکمت کی ہیں، ایک ہے ظاہر ایک ہے باطن۔ باطن جو ہے وہ حکمت سے نظر آتا ہے، ظاہر تو سب کو نظر آ رہا ہے۔ کسی شے کی حقیقت کیا ہے؟ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا؟ وہ حقیقت جس پر عیاں ہو جاتی وہ ہے حکیم۔ اور حکمت اصل میں نام ہے انسان کے عقل اور شعور کی پختگی کا۔ جب محکم ہو گئی عقل، اس کا شعور پختہ ہو گیا، استحکام اسی سے بنا ہے حکمت۔ یؤتی الحکمت، اللہ تعالیٰ یہ فہم کی پختگی، عقل کی پختگی، شعور کی پختگی، حقائق رسی، حقائق تک پہنچ جانے کی صلاحیت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَمَن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت دے دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا ہو گیا، اس سے بڑا تو خیر کوئی اور ہے ہی نہیں۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں نصیحت حاصل کر سکتے مگر وہی لوگ جو ہوش مند ہیں، جو اولو الالباب ہیں، عقل مند ہیں۔ لیکن جو دنیا پر ریجھ گئے ہیں، جن کے سارا دلی اطمینان اسی پر ہے کہ کافی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، اتنے سٹاکس بھی ہیں، اتنا یہ بھی ہے، اتنا ہمارا جو ہے وہ جو بیلنس شیٹ آئی ہے اس کے ایسیٹس یہ ہیں، اگر اسی پر سارا بھروسہ اور اطمینان ہے تو ظاہر بات ہے وہ اولو الالباب نہیں ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، اور جو بھی کچھ تم خرچ کرتے ہو، جو بھی نفقہ، جو بھی خیرات تم دیتے ہو، اور نظر تم من نظرین، اور یا جو بھی نظر تم دیتے ہو اللہ کے نام پر، منت مانگتے ہو، فإن اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور یقیناً ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، صدقات کو تو اگر تم کھل کر اعلانیہ دو تب بھی ٹھیک ہے، اور خاص طور پر زکوٰۃ کا تو معاملہ اعلانیہ ہے ہی ہے۔ ان تبدوا الصدقات، ظاہر کرو، برملا اعلانیہ دو تو بھی ٹھیک ہے، کم سے کم فقراء کا حق تو پہنچ گیا، کسی کی ضرورت تو پوری ہو گئی۔ وَإِن تُخْفُوهَا، لیکن اگر تم انہیں چھپاؤ، اب یہ ہوگا صدقات نافلہ کے لیے۔ ایک جو صدقات جو ہیں کہ جو لازماً دینے ہیں واجبہ، ان کو تو ان کے لیے اخفاء نہیں ہے، یہ دین کی حکمت کو ذہن میں رکھیے۔ فرض عبادات اعلانیہ ادا کی جائیں گی۔ یہ وسوسہ بھی شیطان بہت سے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ کیا 5 وقت جا کے مسجد میں نماز پڑھنی ہے، لوگوں پر اپنے تقویٰ کا روب گانٹھنا چاہتے ہو، گھر میں پڑھ لیا کرو۔ یا داڑھی رکھو گے، کیا چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں سمجھے متقی ہے تو میں اس لیے داڑھی نہیں رکھتا، ہوتا ہے وسوسہ۔ لیکن جو چیز واجب ہے وہ علن اعلان کرو، اس کے اظہار میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ ہاں جو صدقات نافلہ ہیں، جو نماز نفل ہے اسے چھپا کر کرو، اس کا اظہار بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے، نفل عبادت کا اظہار بہت بڑا فتنہ ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اگر چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم وہ ضرورت مندوں کو دے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اب دیکھیے خیر لکم کہا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پہلے کہا تھا ظاہر کر کے دیتے ہو فنعما ہی، تو
وہ بھی ٹھیک ہی ہے، اس لیے کہ فقراء کا حق تو چلیے ادا ہو گیا، کچھ نہ کچھ مل تو گیا، خسیس کے اور کنجوس کے مال میں سے کچھ نکلا تو صحیح۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، اور اللہ تعالیٰ دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ لیس علیک ھداھم، اے نبی آپ کے ذمے نہیں ہے کہ ان کو ہدایت دے دیں۔ آپ کی یہ دیکھیے علیکہ ذمہ داری ہو جاتی ہے، فرض۔ لام لکا یہ ہو جاتا ہے کسی کے حق میں۔ القرآن حجت لکا او علیکہ، یا یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہے، یہ شفاعت کرے گا تمہاری قیامت کے دن اگر تم نے اسے مانا جیسے کہ ماننے کا حق ہے، پڑھا جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، عمل کیا جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے، پھر اس کی دعوت و تبلیغ کی جیسے کہ اس کا حق ہے، تو یہ تمہارے حق میں حجت ہوگا۔ اور اگر تم نے اس کے حقوق ادا نہ کیے یہ تمہارے خلاف مدعی بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ القرآن حجت لک او علیک، یہ تم پر آئے گا وبال۔ اے اللہ یہ بدبخت مجھے مانتا تھا کہ میں تیرا کلام ہوں، پڑھتا نہیں تھا، مجھے پڑھتا تھا تو جیسے کسی طوطا مینا کو، جو مولانا ماہر قاضی کی نظم ہے، کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، رٹائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں اور اس طرح سکھایا جاتا ہوں، وہ اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ 1-2 روپے کا اخبار لائیں گے تو سمجھ کر پڑھیں گے، اللہ کی کتاب کو سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، پڑھا تو عمل نہیں کیا بدبخت نے۔ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، تو لام اور علی کا یہ استعمال ذہن میں رکھیے۔ لیس علیک ھداھم، آپ پہ ذمہ داری نہیں ہے ان کی ہدایت کی، آپ پر ذمہ داری تبلیغ۔ ہم نے بھیجا ہے آپ کو، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں پہلے حصے میں۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، وہ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو بھی خیر، جو بھی بھلائی، جو بھی مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہے، تمہیں اجر و ثواب ملے گا، تمہیں کو مل جائے گا 700 گنا 1400 گنا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، یہاں یہ فعل مضارع آیا ہے نفی نہیں کے مفہوم میں۔ لا تنفقون، ما تنفقون یعنی تم نہیں خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا کے لیے، تب اجر ملے گا۔ اگر ریاکارانہ خرچ کیا تھا تو کوئی اجر کا کیا سوال، وہ تو شرک بن جائے گا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو بھی خیر تم خرچ کرو گے، خیر میں سے جو بھی دولت خرچ کرو گے، یوفی الیکم پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ اب آیا ہے آخری ٹیپ کا بند، انفاق فی سبیل اللہ کا سب سے بڑھ کر حقدار کون ہے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ ضرورت مند کہ جو گھر کر رہ گئے اللہ کی راہ میں، جیسے اصحاب صفہ تھے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے، حضور سے علم سیکھ رہے ہیں، اور جہاں جہاں سے دعوت آ رہی ہے کہ حضور بھیجیے ہمارے ہاں کوئی مبلغین، وہاں سے ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ اب وہ معاش کی جد و جہد کرتے تو یہ تعلیم کیسے حاصل کرتے؟ یا اسی طرح دین کی کوئی خدمت ہے، کوئی آپ نے تحریک اٹھائی ہے، اب اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ کارکن تو چاہیے، ان کارکنوں کی بھی تو آخر معاش کا ہے درجہ۔ اگر وہ سارا 8 گھنٹے دفتروں میں کھائیں اور وہاں ڈانٹے بھی سنیں افسروں کی، اور پھر 2 گھنٹے جانا 2 گھنٹے آنا، اب وہ کون سا وقت نکالیں گے دین کے کام کا؟ کیا کریں گے؟ کہاں سے وقت آ جائے گا؟ کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جو ہمہ وقت لگ جائیں، لیکن ہمہ وقت تو لگ گئے، لیکن پیٹ تو ان کے بھی ہے، اولاد تو ان کے بھی ہوگی۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو گھیرے میں آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ کی جد و جہد میں، جہاد فی سبیل اللہ کی سعی میں، وہ اس طریقے سے مصروف ہو گئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اب وہ زمین میں گھوم پھر کر تجارت کرنے کی ان کے اندر ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، نہیں چل پھر سکتے زمین میں اپنی معاش کے لیے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اب یہ اس طرح کے فقیر تو ہیں نہیں جو لپٹ کر مانگتے ہوں، انہیں عام طور پر جو ناواقف شخص ہے وہ سمجھتا غنی ہے، اس سے کوئی ضرورت ہی نہیں، اس نے کبھی مانگا ہی نہیں، لیکن اس نے مانگا اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا سائل نہیں ہے، اس طرح کا وہ سوالی نہیں ہے، وہ فقیر نہیں ہے، وہ تو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو اس نے لگا دیا ہے۔ یہ تمہارا کام ہے کہ دیکھو
یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ جو مانگنے سے رک رہے ہیں اپنی عزت نفس کی حفاظت کی خاطر، اس کی وجہ سے ناواقف آدمی سمجھتے ہیں کہ تو غنی ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تعرفہم بسیماہم، تم پہچان لوگے انہیں ان کے چہروں سے۔ ظاہر بات ہے کہ فقر کا، احتیاج کا اثر چہرے پر تو آ جاتا ہے۔ اگر آپ کو نیوٹریشن صحیح نہیں مل رہی ہے تو ظاہر بات ہے چہرے پر اس کا اثر ہوگا۔ تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، وہ لپٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں، وہ ان سائلوں کی طرح نہیں ہے جو اصل میں اپنی محنت وصول کرتے ہیں، کھڑے ہو کر آپ کے سر ہو کر آپ سے کچھ نہ کچھ نکلوا لیتے ہیں زبردستی، اس طریقے سے تو وہ نہیں مانگیں گے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اقامت دین کی جد و جہد میں جو لوگ ہمہ وقت لگ جائیں، آخر ان کے لیے کیا ذریعہ ہو۔ میں یہاں تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت بھی اس چنگ کا ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دو رکوع جو ہیں، انفاق کا پورا مضمون، اس کا کلائمیکس جو ہے وہ یہ آیت ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ اور جو بھی تم دولت مال خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم میں ہوگا، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ خاموشی کے ساتھ، اخفاء کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اس کا پورا بھرپور بدلہ دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔